پہلگام حملے کے بعد واضح ہے تصفیہ کشمیر کے بغیر امن ممکن نہیں. بھارتی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کی رابطہ گروپ کا اجلاس. 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات مسترد. حالیہ پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال سمیت انسانی حقوق کی بگڑتی حالت کا تفصیلی جائزہ. بھارت کے غیر قانونی قبضہ مضبوط کرنے، ظالمانہ قوانین، جبر اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوشش کی مذمت. معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار استحکام جموں کشمیر کے تنازع کے حل سے مشروط ہے. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, King. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with just 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. غزہ پر مسلم اور عرب رہنماؤں سے ملاقات بہت اچھی رہی. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کا اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئر سے ملاقات بہت کامیاب رہی. اسرائیلی رہنما سے بھی ملاقات ہوگی. اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے. میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں. بولے ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو کہ ہم نے شروع نہیں کی. عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مابین خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو. دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے کل 1-on-1 ملاقات کا بھی امکان ہے. صدر ٹرمپ کی تقریر میں جو اہم خصوصی باتیں تھیں، سب سے بڑھ کر کہ وہ اس دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ امن پسند ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے دائیں ہیں جو دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو. کہا ٹرمپ نے اپنے خطاب میں امن کے لیے کوششوں کا تذکرہ کیا. پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم ممالک کے سربراہان کی امریکی صدر سے ملاقات. قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، امارات، اردن کے سربراہان بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے. غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کی گئی. امریکی صدر ٹرمپ نے امن اور گورننس پر تجاویز بھی پیش کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے. پاکستان کا ایک بار پھر فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی. اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، فوری جنگ بندی کی جائے. کہا غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا چکا. انفراسٹرکچر تباہ اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے. غزہ تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے. 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر. اقوام متحدہ اسمبلی اجلاس میں کہا یہ 7ویں جنگ ان ممالک کے قائدین سے بات کر کے رکوائیں. ان جنگوں کو رکوانے میں اقوام متحدہ کا ساتھ شامل نہیں تھا. جنگ بندی کے موقع پر اقوام متحدہ کہاں تھی؟
سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا تھا. اقوام متحدہ میں اصلاحات کرنا چاہتا ہوں. کئی طاقتور ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. یہ حماس کے لیے انعام ہوگا. فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فوراً تمام بیس یرغمالیوں کو زندہ لانا ہوگا. 38 یرغمالیوں کی لاشیں بھی واپس چاہتے ہیں. غزہ میں اب جنگ بندی ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نوبل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کرانا ہوگی. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کروا سکتا ہے, وہ ٹرمپ ہیں. ٹرمپ پر ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے. ہم وہ آلات اسرائیل کو نہیں دیتے جو غزہ جنگ کو بڑھائیں. غزہ میں جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے. بے قابو اسرائیل خطے قیام کے لیے خطرہ بن گیا. مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والوں کو بھی گھناؤنے جرم برابر کا شریک قرار دے دیا. بولے اسرائیل بمباری روک کر انسانی امداد کو بلا رکاوٹ غزہ میں داخل ہونے دے. ترک صدر نے تقریر کے دوران عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے دل دہلا دینے والی تصاویر بھی دکھا دی. اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے یرغمالی رہا نہیں ہو رہے. اسرائیلی وزیر اعظم کا خواب ہے کہ عرب خطہ اسرائیل کے زیر اثر آئے. امیر قطر کا جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کا. اسرائیل نے مغویوں کی رہائی سے دستبرداری اختیار کر لی. نیتنیاہو فلسطینیوں کے ساتھ قیام امن روکنے پر فخر محسوس کرتا ہے. اسرائیل نے غزہ سٹی میں مہلک فضائی حملے تیز کر دیے. مزید شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 30 ہو گئی. محصور علاقوں کے اسپتالوں میں ایندھن ختم. مریضوں کو یقینی موت کا خطرہ. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,382 ہو گئی. غزہ سٹی سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری. غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں اسرائیل کے ڈرون حملے. اب تک 10واں دھماکہ ریکارڈ کیا جا چکا. اسرائیلی ڈرونز مسلسل فضا میں منڈلانے لگے. کمیونیکیشن سسٹم کو جام کیا جا رہا ہے. اسرائیلی ڈرون چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق اسرائیل کی جانب سے انسانوں کو زخمی اور کشتیوں کو نقصان پہنچانے والے آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی مالیاتی فنڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کے دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا. مختلف اقدامات کے ذریعے IMF کی جانب سے پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف. کہا پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستانی معیشت میں استحکام آ رہا ہے. اب بحالی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. منیجنگ ڈائریکٹر IMF نے بھی پاکستان میں سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا.